اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین گرامی کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور آج ہم اس سلسلہ میں سے سورہ نساء کا قرآن پاک کی جو چوتھے نمبر پر صورت ہے، اس کا شان نزول اور اس کے مضامین اور زمانہ نزول کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ معزز سامعین، یہ یاد رکھیے کہ سورہ نساء مدنی صورت ہے۔ اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ سورہ نساء میں متعدد خطبوں پر مشتمل ہے، جو غالباً 3 سن ہجری کے آخر میں یا 4 سن ہجری کے شروع میں یا 5 سن ہجری کے اوائل تک بھی مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کس مقام سے کس مقام تک سلسلہ تقریر کا جو وہ جاتا ہے اور کہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے، لیکن ان کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے۔ لیکن بعض حقائق اور بعض واقعات کی طرف سے بعض جو احکام قرآن پاک میں نازل ہوئے ہیں، ان کی طرف بعض اشارے ایسے ہیں جن کے نزول کی تاریخیں ہمیں روایات سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کی مدد سے ہم ان مختلف تقریروں کی ایک سرسری سی حد بندی کر سکتے ہیں جن میں یہ احکام اور یہ اشارے واقع ہوئے ہیں۔ مثلاً ہمیں معلوم ہے کہ وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے اور مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی جہاں آبادی تھوڑی تھی، اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہداء کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے، اور جو یتیم بچے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کے مفاد کا تحفظ کیسے ہو۔ اسی بنا پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیاتیں اسی زمانہ میں نازل ہوں گی۔ روایات میں صلاۃ خوف عین حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا ذکر جو ہمیں غزوہ ذات ارتقاء میں ملتا ہے، جو کہ 4 سن ہجری میں ہوا، اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس سے لگ بھگ زمانے میں وہ خطبہ نازل ہوا ہوگا جس میں اس نماز کی ترکیب بیان کی گئی ہے، جو کہ رکوع نمبر 15 میں ہے۔ مدینہ سے بنو نذیر کا اخراج ربیع الاول سن 4 ہجری میں ہوا، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ وہ خطبہ اس سے پہلے قریبی زمانہ ہی میں نازل ہوا ہوگا، جس میں یہودیوں کو آخری تنبیہ کی گئی تھی کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں۔ اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کا جو اجازت ملی تھی بنی مستلق کے موقع پر، تو وہ سن 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اس لیے وہ خطبہ جس میں تیمم کا ذکر ہے، اس سے ہی متصل، اس سے آس پاس ہی کے زمانہ میں اس کا نزول ہوا ہے، جو کہ رکوع نمبر 7 میں ہے۔ اسی طرح بحیثیت مجموعی سورہ کا زمانہ نزول معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں اس زمانے کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے کہ سورت کے مضامین سمجھنے میں اس سے مدد لی جا سکتی ہے کہ وہ کس زمانے میں نازل ہوئی اور اس وقت حالات کیا تھے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا، ان میں سے 3 بڑے جو کام تھے وہ 3 بڑے شعبوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کا نشو و نما، جس کی بنا پر ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف میں پڑ چکی تھی، جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو ہٹا کر اخلاق، تمدن، معیشت، تدبر، مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے۔ دوسرا، اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاحی طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی۔ تیسرے، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے مقابلے میں دعوت کو پھیلانا اور اسلام کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے حکموں کو پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی 3 شعبوں سے متعلق تھے۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایت دی گئی تھی، اب یہ سوسائٹی اس سے زائد ہدایت کی طالب تھی، اس لیے کہ سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ
بتایا گیا تھا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں، معاشرے میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کر دی گئی۔ یہ دنیا میں الحمدللہ اس وقت وہ واحد مذہب ہے جس نے ہر چیز کے بارے میں تعلیمات نازل کی اور اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکاروں کو ہر طرح کی گائیڈ لائن دی۔ اسی طرح مرد اور عورت کی جو حد بندی ہے معاشرے میں وہ بھی قائم کر دی۔ یتیموں کے حقوق متعین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستگی کے متعلق ہدایت دی گئی، اور گھروں کے جو جھگڑے ہیں ان کی اصلاح کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ شراب نوشی پر پابندی عائد کر دی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل اللہ اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط ڈسپلن قائم کرنے کے متعلق ہدایت دی گئی۔ اہل کتاب کے اخلاقی اور مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اپنی ان پیش رو امتوں کے نقش قدم پر، جو پہلے امتیں بگڑ چکی ہیں، جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ چکی، ان کے نقش قدم پر مت چلیں۔ منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کی دعوت دی گئی، اور ایمان و نفاق کی امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے اللہ پاک نے قرآن میں اس سورۃ میں نازل فرما دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مخالف اصلاح طاقتوں سے جو کشمکش برپا تھی، اسی نے جنگ احد کے بعد زیادہ نازک صورتحال نازک کر دی تھی۔ احد کی شکست نے اطراف کے جو قبائل تھے، یہودیوں کے قبائل اور ہمسایوں جو مدینہ کے ساتھ تھے، اور جو مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے، ان کی ہمت بڑھا دی تھی۔ مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے تھے اس وقت۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو پرجوش خطبوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ابھارا، اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایت دی۔ مدینہ میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں اڑا کر بدحواسی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے اور اس کی تصدیق کی جائے اور پھر اس کی اشاعت کی جائے۔ مسلمانوں کو بار بار غزوات کے لیے ابھارا جا رہا تھا۔ اکثر ایسے راستوں سے مسلمانوں کو غزوے پر جہاد پر جاتے ہوئے گزرنا پڑتا تھا جہاں پانی نہیں تھا، تو اللہ نے حکم دیا، اجازت دے دی کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کی بجائے تیمم کر لیا جائے۔ نیز ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی بھی اجازت دی گئی، اور جہاں خطرہ سر پر ہو وہاں صلاۃ خوف ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ عرب کے مختلف علاقوں میں مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان منتشر تھے، بسا اوقات جنگ کے لپیٹ میں آ جاتے تھے، اور ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھا۔ اسی مسئلے میں ایک طرف اسلامی جماعت کو تفصیلی ہدایت دی گئی کہ دوسری طرف ان مسلمانوں کو بھی ہجرت پر ابھارا گیا تاکہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر دارالاسلام یعنی مدینہ میں آ جائیں۔ یہودیوں سے بنی نذیر کا رویہ خصوصیت کے ساتھ نہایت ہی برا تھا۔ وہ معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کھلم کھلا اسلام کے دشمن تھے ان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرتے تھے، اور خود مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف سازشوں کی جال بچھا رہے تھے۔ ان کی اس روش پر سخت گرفت کی گئی اور انہیں صاف الفاظ میں آخری تنبیہ کر دی گئی۔ اس کے بعد مدینہ سے ان کا اخراج عمل میں لایا گیا۔ منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کس قسم کے منافقوں سے کیا معاملہ کریں۔ ان سب کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر کے ہر طبقے کے منافقوں کے متعلق بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے۔ غیر جانبدارانہ معاہدات قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا اس کو بھی واضح کیا گیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا اپنا کریکٹر، اپنا کردار جو وہ بے داغ ہونا چاہیے۔ اس کشمکش میں یہ مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی تھی تو وہ صرف اور صرف اپنے اخلاق کی وجہ سے جیت سکتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی، اور جو کمزوری ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر سخت گرفت کی گئی۔ دعوت و تبلیغ کا جو کام تھا سورہ میں اللہ پاک نے وہی جاری رکھا، بتا دیا کہ اس کام کو جاری رکھیں۔ جہالیت کے مقابلے میں اسلام جس اخلاقی تمدن اور اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا تھا، اس کی توضیح کرنے کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین تینوں گروہوں کے غلط
مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق یعنی اسلام کی دعوت دی گئی کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں چاہتے ہیں تو دین اسلام قبول کریں اور اس کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ والسلام۔